ہیں محمود غزنوی، آپ نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور اس قسم کے بہت سے لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ جو میری مدح و ستائش میں اشعار پیش کرے گا اسے میں انعام دوں گا۔ تمام شعراء نے شروع کیا، شاعری کرنا شروع کی، اور آپ جانتے نہیں جانتے فارسی کا شاعر ہے، ثنائی اور بہترین شعراء میں سے اس کا شمار ہوتا ہے تاریخ شعر میں۔ اس نے بھی اشعار لکھے، اور اس نے جب اشعار لکھے تو وہ اشعار پھر یقیناً سب سے بہتر اشعار تھے۔ اس نے باقی محافل میں پیش بھی کیا کہ یہ شعر میں نے سلطان محمود غزنوی کے لیے لکھا۔ سب نے کہا انعام تو لے گیا۔ جس دن دربار میں پیش ہونا تھا، اس زمانے میں ہر گھر میں حمام نہیں ہوتا تھا، باتھ روم نہیں ہوتا تھا کہ وہاں جا کے آپ غسل کریں، تیار ہوں اور تیار ہو کے چلے جائیں۔ عمومی حمام ہوا کرتے تھے۔ وہاں جا کر اس نے کہا آج میں نے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، میں نہا دھو کے تیار ہوتا ہوں۔ جب وہ حمام میں گیا تو دو لوگ بیٹھ کے وہاں شراب پی رہے تھے، چھپ کے ایک کونے میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، اور انہوں نے ایک نے کہا کہ یہ جام بھر کے دیتا ہوں، یہ پیو بکوری چشم سلطان محمود غزنوی۔ بکوری چشم کا مطلب ہے کہ وہ خدا اس پہ غضب کرے۔ دوسرے نے دوسرے کو جام بھر کے دیا کہ بکوری چشم ثنائی۔ ثنائی بھی چونکا کہ مجھ پہ کیوں لعنت کر رہے ہیں۔ دوسرا بھی چونکا کہ بھئی محمود غزنوی تو ظالم ہے، ایک ظالم بادشاہ، اس لیے یہ تو اچھا شاعر ہے، اس کے لیے کیوں؟ کہا خدا نے اسے اتنی صلاحیت دی ہے، اسے ادب دیا ہے، اسے ذوق دیا ہے، اسے زبان دی ہے، یہ اس کی زبان اور اس صلاحیت سے، اس ادب سے خدا کی مدح کرنے کے بجائے سلطان محمود کے لیے شعر لکھتا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ ثنائی نے جب یہ سنا، نہانا وہانا بھول گیا، واپس گیا، بیوی سے کہا وہ اشعار دو جو میں نے سلطان کے لیے لکھے تھے۔ وہ سلطان کے اشعار اس نے پھاڑ کے پھینک دیے، سجادہ بچھایا، اس پر سجدے میں گرا، سجدہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اس نے قلم اٹھایا، ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی، نہ روم جز بہمن راہ کہ تو ام راہ نمائی، نہ توان وصف تو گفتن کہ تو در فہم نہ گنجی۔ یہ امیر المؤمنین سے لیا اس نے، نہ توان وصف تو گفتن کہ تیرا وصف تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو فہم میں آ نہیں سکتا کہ میں تیرا وصف بیان کروں۔ ہمیں عزی و جلالی، ہمیں علمی و یقینی، ہمیں نوری و سروری، ہمیں جودی و یقینی۔ یہ اشعار کہے۔ اب آپ فرق کہنا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ میں کہوں امیر المؤمنین اور ثنائی میں، ثنائی کہاں امیر المؤمنین کہاں۔ ثنائی نے بھی یہ جو سیکھا ہے وہ امیر المؤمنین سے سیکھا ہے، اور اگر اقبالیات کا شوق ہے، ہمارے ہاں اقبالیات پر کام بھی کرتے ہیں، اقبال کے وہ اشعار جو ناب ہیں، جو واقعاً اشعار ہیں، وہ تمام اشعار روایات اہل بیت سے ماخوذ ہے۔ اس لیے کہ وہ فکر جو لوگوں کو نہیں لگتی ہے کہ یہ فکر ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم عام معاشرے کی بات کریں، روایت اہل بیت سے آشنا نہیں ہیں، اور روایت اہل بیت سے اگر کوئی فکر آتی ہے تو وہ ہمیں فکر نہیں لگتی ہے۔ اس میں بھی ثنائی نے امیر المؤمنین سے یہ سیکھا ہے کہ تیرا وصف کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ تو نہ گنجی، تو فہم میں آ نہیں سکتا، جو میری سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں اس کا وصف کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد امیر المؤمنین کا کلام پڑھنے کے بعد سمجھنا الگ مرحلہ ہے، آگے چل کے بھول جاتا ہے اور پھر خود شروع کر دیتا ہے، ہمیں عزی و جلالی، ہمیں علمی و یقینی، ہمیں نوری و سرودی، ہمیں جودی و جزائی۔ یہ وصف کہا ممکن نہیں، اور پھر وصف کرنا شروع کر دیا۔ آپ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا خطبہ پڑھیں، کہیں بھی وہ اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہٹے کہ اس کا وصف کرنا ممکن نہیں ہے، کہ پھر وصف کرنا شروع نہیں کر دیا، بلکہ اسے سمجھایا کہ یہ وصف ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟